نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد معدن الجود والكرم. اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وآله وسلم. أما بعد، الحمدللہ بڑی بابرکت نعمتوں سے بھری ہوئی ایام اور راتیں ہمیں اللہ نصیب فرما رہا ہے. بڑے بڑے انعامات ان لمحات میں اللہ پاک نے انسانوں کے لیے رکھے ہیں، اور یہ روز تو آتے ہیں، سال میں ایک دفعہ. کیا بتا کہ پھر زندگی رہ نہ رہے، انسان ان دنوں کو پھر دوبارہ حاصل کر سکے. تو ان نعمتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، وقت کی قدر کریں، اللہ کے فضل و احسان کو مانیں. آج جس وقت ہم اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہیں، آپ سوچیں صحیح، شاید ایسے دن کسی سال میں ہمیں نصیب ہو. آج کی یہ شب جو ہے شب مزدلفہ ہے. آج کی شب جو ہے یہ شب عید ہے. آج کی شب جو ہے شب قربانی ہے. آج کی شب جو ہے جمعرات کی 5 بار کنکری مارنے کی شب ہے. تو آج کی جو شب ہے شب جمعہ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ نے نعمتیں رکھ دی ہیں کہ جس کا انسان شمار ہی نہیں کر سکتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کچھ کیوں دیتے ہیں ہمیں؟ سب مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی بخشش کرنا چاہتا ہے، اس جہنم سے بچانا چاہتا ہے جس کی ایندھن آگ اور انسان ہے، پتھر ہے، بھیانک جگہ ہے. اس آگ سے جب چلا کوئی نہ بچانے والا ہے. کون جاتا ہے اس آگ میں؟ ہمارے اعمال ہی ہمیں لے کے جاتے ہیں. یہ گناہ ہے جو ہے نا، اس کا راستہ کھولتا ہے، اس طرف لے کے جاتا ہے. ان سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے قرآن میں فرمایا ہے کہ بینات اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، لیکن اہل عقل جو ہیں وہی ان چیزوں کو سمجھتے ہیں. میں جو بات کروں آج اس رات کی، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ شب مزدلفہ دیکھیں آپ. یہ کیا رات ہے؟ یہ وہ رات ہے کہ جب حاجی حضرات عرفات سے الحمدللہ روانہ ہو کر اس رات میں یہاں قیام کرتے ہیں. کچھ بھی نہیں، چھٹی رمضان ہوتا ہے اور عجیب عبادت ہے. یہاں پر انسان اگلی صبح کے لیے کنکریوں کو چنتا ہے. دیکھنے سے بڑی معمولی بات نظر آتی ہے، لیکن کتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے انعام رکھا ہے اس چیز میں. عبادت ہے، رات کا وقت ہے، وہ اندھیرا ہے، لوگ کنکریوں کو چن رہے ہیں، صاف کر رہے ہیں، ان کو محفوظ کر رہے ہیں. کل کے ایک بہت بڑا اللہ نے ہم سے کام لینے ہمیں حکم فرمایا. آپ سب دیکھیں ساتھ میں جتنی میں نے راتیں آپ کو بتائی ہیں، ساری کی ساری راتیں، آخر اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد تو ایک ہے دوستو، وہی ہے کہ اگر کوئی انسان سمجھ جائے، بخشش چاہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری بخشش کرنا چاہتے ہیں، بخشش کرنا چاہتے ہیں.
لیکن انسان نفس اور شیطان کیا ایسا جکڑا ہوتا ہے کہ وہ ان راتوں کو بھی تفریحات میں گزار دیتا ہے، اپنی طرف سے بنائی عبادات میں چلا جاتا ہے۔ لیکن جو ان راتوں کا مفہوم اور مقصد ہے، تمام راتوں کو جمع میں جی کیا، ساری راتیں ایک ہی پیغام دیتی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تم بخشش طلب کرو، تم بخشش طلب کرو گے تو اللہ تمہیں معاف فرما دیں گے۔ جیسے کل رات بھی ہم یہی کر کے آئے، آج مزدلفہ جب پہنچے تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جیسے مزدلفہ ہم پہنچے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کا کہ خاموش ہو جاؤ، سب میری بات غور سے سنو۔ تمام لوگ خاموش ہوئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آج اللہ نے تم پر بڑا احسان کیا ہے۔ کیا احسان کیا ہے؟ سلطنت دی ہیں، دولتیں دی ہیں، مال دی ہے، اس اندھیرے کے اندر مزدوروں کی ریت سے بڑی مٹی پر، تپتی ہوئی ریت پر آگ برس رہی تھی اس وقت، اس جگہ پر خشک پہاڑوں پر، کیا بڑا احسان کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بڑی عجیب اس حدیث کا جملہ ہے، سننا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ احسان کیا ہے، آج تمام بدکاروں کو، بدکار کہہ رہے ہیں کہ گناہگار جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کہ جس چیز کا اللہ نے حکم دیا مت کرو ہم وہی کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں بدکار ہے۔ شخص اللہ نے جس کا حکم دیا کرو وہ نہیں کرتا، یہ بدکار ہے، یعنی اسے کام ہی غلط کیا ہے۔ جس سے اللہ نے منع کیا اپنے نفس کے ہاتھوں کھیل کر وہ کام سارے کرتا رہا، بس جس چیز کو کرنے کا حکم دیا ان کو چھوڑتا رہا۔ ایسے لوگوں کو جس نام کے بدکار فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ آج اللہ نے بدکاروں کو، سبحان اللہ، آج سب بدکاروں کو جو بھی سکھ جمع ہے یہاں پر ان نیکوں کی وجہ سے بخش دیا۔ سبحان اللہ۔ جتنے بدکار ہیں اللہ تعالیٰ نے آج کن کی وجہ سے، جو نیک لوگ ہیں تمہارے ساتھ، ان کی صحبت کی وجہ سے، ان کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے، ان کے پاس آنے کی وجہ سے اللہ نے آج تم کو بخش دیا۔ اس رات میں یہ احسان کیے اور فرمایا نیک کاروں نے جو الحمدللہ بخشے ہوئے تھے، انہوں نے جو مانگا ہم نے وہ عطا فرما دیا، جو مانگا ہم نے ان کو عطا فرما دیا۔ اور پھر فرمایا جاؤ تمہارے گناہوں کو اللہ نے معاف کیا، معافی مانگو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے۔ دوستو معافی مانگنے میں ملے گا نا معاملہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اسی مزدلفہ کی شام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اب جب لوگ سب جمع تھے وہاں پر تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ رات بھی بخشش کی رات ہے، اس جہنم سے بچنے کی رات ہے، کیونکہ ہم لوگ گناہوں میں اتنے جکڑے ہوئے ہیں کہ جہنم کے دروازے کھلتے ہیں موت آتے ہی، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہر رات بخشش مانگو اللہ سے، سب کو بخش دیتا ہے۔ پھر جب مزدلفہ میں صبح ہوتی ہے، وہ بھی عجیب صبح ہے مزدلفہ کی، سبحان اللہ۔ صبح کی مزدلفہ جیسی ہوتی ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو رات کو بخشش کی تھی، جنہوں نے مانگی تھی، صغیرہ کو دی تھی، لیکن کبائر کو جو بڑے گناہ کرتے ہیں ان کو نہیں بخشا تھا۔ لیکن اللہ نے کرم فرمایا کہ آج صبح اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو، ان کی بھی توبہ کو قبول کر لیا اور ان کو بھی بخش دیا۔ یہ ہے مزدلفہ کی رات جس میں ہم بیٹھے ہیں، یہ کام ہے۔ تو یہ عمل ہے ہمیں جو کر گیا الحمدللہ ہونے کے لیے۔ لیکن یاد بخشش اللہ سے وہی مانگتا ہے، بخشش وہی مانگتا ہے جو اپنے آپ کو گناہ گار سمجھتا ہے، اپنے اعمال کو ایسا سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں میں نے اس اسٹینڈرڈ پہ عمل کیے بھی نہیں کیے، میری نمازیں ویسی ہیں بھی نہیں ہیں، میں نے جو عمل کیے ویسے ہیں یا نہیں، میرا ذکر ایسا ہے بھی نہیں۔
یہ عاجزی میں انسان رہتا ہے. لیکن وہ بلا کیوں جائے گا توبہ کی طرف، پیشے یا مزدلفہ ہو یا عرفہ ہو یا کوئی بھی رات آ جائے، اس نے وہ تو کہتا ہے میں بخشا ہوں. اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں پہ تکبر کرتے ہیں، اپنی نمازوں کو اونچا سمجھتے ہیں، اپنی عبادات پہ فخر کرتے ہیں، اپنے قرآنوں پہ تلاوت پہ فخر کرتے ہیں. یہ وہ لوگ کبھی بھی بخشش نہیں مانگیں گے، کبھی اللہ سے توبہ نہیں کریں گے. دیکھیں آپ تو، لیکن آج جنہوں نے توبہ کیے، توبہ کا طریقہ تو میں نے کل آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا، عجیب طریقہ تھا جو پیش کیا، لیکن متکبر انسان نہیں ہل سکتا. کہتا میں ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، ہم تو بخشے ہیں. بعض اوقات اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ والوں کو زبان سے ایسے اعلان کروا دیتا ہے بخشش کے لیے، انسان کی عقل میں نہیں آتے، لیکن سبحان اللہ کام بڑا اونچا ہو جاتا ہے. حضرت بہاؤالدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے تھے جو شاہ رکن الدین، یہ ملتان کی ان کی مزار شاہ سہروردی سلسلے کے، یہ ماشاء اللہ سردار ہیں. تو شاہ رکن الدین ایک دم باہر نکلے، کہا میرا ہاتھی لے آؤ. بادشاہ التمس جو تھا اس زمانے میں بادشاہ تھا، اب اس زمانے کے بادشاہ تو بادشاہ ہوتے تھے بڑے. ہاتھی لے آئے، آپ ہاتھی بیٹھ گئے، فرمایا اعلان کر دو پورے شہر کے اندر اور ہر جگہ میری آواز کو پہنچا دو کہ اللہ تعالیٰ نے کرم فرما دیا تم پر، آج جو بھی مجھے دیکھے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا. حدیث میں نے آپ کو پہلے سنائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بدکاروں کو نیکوں کی جو وجہ سے بخش دیا. تو یہ عجیب بات تھی، لیکن یہاں معاملہ وہی تھا کہ جن کے دل سخت، جن کو اپنی باتوں کو گھمنڈ، جو اونچا سمجھنے والے، انہوں کو بات کیسے سمجھ آتی تھی کہ یہ کیسے سخت ہے. لیکن اللہ کے کام بھی عجیب ہے کہ اللہ والوں کی زبانوں سے بخشش کبھی کبھی عجیب زبان پیدا فرما دیتے ہیں. آپ شہر میں ہاتھی بیٹھ کے نکلے، ان لوگوں کا جو سعادت مند لوگ تھے جنہیں پتا تھا کہ اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوا ہو، اللہ والے کی زبان پہ چلا ہے، ہلکا سا حتیٰ کہ التمش بادشاہ تک جو تھا وہ بھی پیدل چلتا ہوا آ گیا، اور جس نے آپ کی زیارت کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا. ابھی کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی سند نہیں ہے، ایسا معاملہ نہیں ہے، یہ ایک روحانی بات ہے. اور جو انسان روحانی بات پہ چلتا ہے، جو روحانی سے تعلق رکھتا ہے، ان باتوں میں بھی یقین کرتا ہے. الحمدللہ. تو بھائی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی دیکھیں عجیب طریقہ ہے کہ آج آپ تین باتوں پر توبہ کر لیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو بخشش کی خوشخبری عطا فرماتے ہیں. بس یہ رات بھی گزر جائے گی، قدر کرنے والے لوگ قدر کریں گے. تو یہی پیغام ہے ان راتوں کا کہ بھائی موقع ہے زندگی کے کچھ پتہ نہیں، ایک دم دل پہ ہاتھ رکھ کے آدمی بس پوں کی آواز آتی ہے، آ کے کھڑی ہو جاتی ہے لینے کے لیے انسان کو لال بتی کے ساتھ ایمبولینس. اس سے پیشتر جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، اپنی بخشش کرا لو، بخشش کرا لو، بخشش کرا لو. اور حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے، سبحان اللہ، یہ نبی پاک کا اعلان ہے اس حدیث میں کہ اللہ نے تم پہ احسان کیا ہے، تم بدکاروں کو نیکوں کی وجہ سے بخش دیا. اللہ پاک ہمیں ان راتوں کو جو عجیب راتیں، کل شب عید بھی ہے، شب قربانی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک حدیث ہے اس پر، کیونکہ یہ ذکر کی مجلس ہے کہ جو لوگ شب عید پر اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے دلوں کو اس وقت بھی زندہ رکھے گا جس وقت تمام لوگ مدینہ مردہ ہو چکے ہوں گے. اب یہ کتنی بات ہے کہ اتنا بڑا انعام کس چیز پر؟ اس سے فاضات آپ کو ذکر کروں تھوڑی دیر بیٹھ کر، تو یہ کون کرائے گا؟ کوئی نیکی آدمی ذکر کرائے گا نا آپ کو، تو کس کے لیے بخشے گئے؟ وہی حدیث آتی کہ بدکاروں کو نیکی کی وجہ سے بخش دیا. اب اس مجلس کے اندر جیسے عید ہے لیے حدیث آ گئی ہے کہ جو آدمی بھی
آج کی اس مجلس میں شامل ہوگا، یا مسجد میں مجلس ہو رہی ہے یا خانقاہوں میں مجلس ہو رہی ہے، مجلس میں شامل ہوگا. یہ نہیں گھر بیٹھ کے. گھر تو عورتوں کے لیے ہوتا ہے، عورتوں کے لیے گھروں میں یہ پیغام ہے، مردوں کے لیے مجالس کے اندر پیغام ہے. داخل ہوا تو اس نے صرف ایک کام کرنا ہے. کوئی شب عید ہے، جیسا شب مزدلفہ تھی، اس کی حدیث میں نے آپ کو سنا دی. توبہ شب عید کو بھی اللہ تعالیٰ نے آج شب عید بھی ہے، حدیث سنا دی کہ جس نے آج کی رات اللہ کا ذکر کیا. تو یہ اپنے اس میں کہا یہ ایسی مجلس سے ملتی ہیں نہیں پتا کتنے دن یہ مجلس ہو رہی ہوگی. کیونکہ جب شب عید ہوتی ہے تو لوگ عید کی خوشیوں میں مست ہوتے ہیں. اس وقت آپ جا کر دیکھیں کسی انسان والوں کو پیک ہوں گے ہسپتال، پیک ہوں گے بازار، خرید و فروخت. یہ کسی کو کیا پتا اللہ کا ذکر کیا ہوتا ہے. تو اس غفلت کے اندر جس نے بیٹھ کے مسجد میں آ گیا تو مسجد تو جبھی قائم ہو کوئی ذکر کرنے والا ہوگا، اس کے بغیر ذکر کیسے قائم ہو جائے گا. آپ خود سوچیں. جب وہ آ کے بیٹھ گیا اور اس نے ذکر شروع کرا دیا، اس مسجد میں جو بھی آ گیا اتنا بڑا آنند ہے کہ جب سب لوگوں کے دل مردہ ہوں گے اس وقت بھی ان کے دل زندہ ہوں گے. یعنی روز قبر میں، حشر میں، حساب کے وقت میزان پر گھبراہٹ ہوں گے لوگ، لیکن ان کے دل زندہ ہوں گے. الحمدللہ. کیا انہوں نے ایک رات اللہ کی اس بات کو مان لیا تھا، اس رات کو وہاں گزار دیا تھا. یہ لمحات ہوتے ہیں کہ لمحے بڑے کام بن جاتے ہیں. جسے کل میں نے آپ کو بتائی بات کہ بخشش کرانی ہے، یہ 3 کام کرنے قرآن پہ آتا. کوئی بھی ہو، لیکن وہ متکبر کبھی نہیں آئے گا جو اپنے آپ کو بہت اونچا سمجھتا ہے، بڑا نیک سہلا نے روزہ رکھا ہے اور فنا ہوا ہے. کچھ نہیں. جو اعلان ہو جاتا ہے کسی چیز کے اللہ کی طرف سے، وہ کتنی چھوٹی چیز ہو لیکن بہت بڑی چیز بن جاتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو ہمیں موقع عطا فرمائے، ان موقعوں سے نفس اور شیطان سے نکال کر اپنی بخشش کرانے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آمین آمین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیہ وصحبہ اجمعین. اللہم صل علی ابراہیم انک حمید مجید. اللہم اغفر لنا ذنوبنا واسلم. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. اللہم اغفر لنا ولوالدینا سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ.